بستر بھی الگ کرنا، اس عمر کے بعد بچوں کے بستر الگ کرنا۔ 7 سال کی عمر میں بچے سمجھدار باشعور ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت سے ان کو خدا پرستی کے راستے پہ ڈالنا چاہیے۔ عام طور پہ 7 سال کی عمر میں بچے سمجھدار باشعور ہو ہی جاتے ہیں، تو یہ وقت ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ ڈالنے کا، اور اس کے لیے انہیں نماز کا پابند بنایا جائے، نماز کا پابند بنایا جائے۔ اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ، جو اپنی امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ اور آپ کے لیے اور آپ کی اپنی امت کے لیے خیر خواہی میں اور بھلائی میں سب سے زیادہ حرص کرنے والے، کہ میری امت کو بھلائی مل جائے، خیر مل جائے، اچھائی ہو جائے، اس کے لیے کچھ سب سے زیادہ حریص اور سب سے زیادہ خیر خواہ اپنی امت کو ہدایت فرما رہے، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے اللہ کی بندگی پہ ڈالو، خدا پرستی کے راستے پہ ڈالو، اور ان سے نماز کا اہتمام کرواؤ۔ 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں تعلیم کا اہتمام کرانا تو مسلمانوں کو آج سمجھ میں آتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں بچے بچیوں کی تعلیم کا اہتمام تو مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے، اور ماں باپ کے اہتمام کی بدولت لاکھوں بچے سویرے سویرے اسکول کے دروازوں پہ ہوتے ہیں۔ یہ اہتمام بچوں کا تو نہیں ہوتا، وہ تو روتے بھی ہیں، چیختے بھی ہیں، سو بھی رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ پھر ماں باپ اہتمام کرتے ہیں اور پیسہ بھی دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور انہیں اسکولوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 7 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 3 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 4 سال۔ اور یہاں اللہ کے نبی اپنی امت سے کہہ رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جنہیں اپنی نبی کی اس ہدایت کا لحاظ ہے اور اس ارشاد کی ان کی زندگی میں اہمیت ہے۔ کتنے مسلمان مائیں ہیں اور ماں باپ ہیں جن کے ہاں اللہ کے نبی کی اس ارشاد کی اہمیت ہے کہ ان کی بچیاں سویرے سویرے مصلی پہ ہوں اور ان کے بچے سویرے سویرے مسجدوں میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس 7 سال کی عمر میں کہ انہیں خدا پرستی کے راستے پہ ڈال دو، اور جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ظاہر ہے ان کا شعور اور ترقی کر جاتا ہے، ان کا شعور اور ترقی کر جاتا ہے، اور بلوغ کا زمانہ قریب آ جاتا ہے۔ بس اوقات بچیاں تو بالغ بھی ہو جاتی ہیں 10-11 سال میں آج کل، لیکن 10 سال کی عمر کے قریب یہ بلوغ کے قریب ہو جاتی ہے۔ اس وقت نماز کے بارے میں اور زیادہ اہتمام اور زیادہ سختی، اور اگر وہ کوتاہی کریں تو مناسب انداز میں سرزنش کریں، مناسب انداز میں سرزنش کریں۔ انہیں پتہ ہو کہ گھر کے بڑے ہیں، اس میں اگر میں کوتاہی کروں گا تو سزا ملے گی، سرزنش ہوگی، مجھ پر جسے کہیں کہ مجھے تنبیہ کی جائے گی، اسے یہ فکر لائق ہو دیر اس عمر کے پہنچنے کے بعد ان کو الگ الگ سلانا چاہیے، پلنگ ایک نہ ہو، چادر ایک نہ ہو، کمبل ایک نہ ہو، ان کے بستر الگ کر دینا چاہیے، ایک ساتھ ایک بستر پہ نہ سلانا چاہیے۔ اس سے پہلے چھوٹے ہیں، گنجائش ہے، اس عمر کے بعد ان کا الگ ہو۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ ماں باپ پر اولاد کے یہ حقوق ہیں،
یہ تربیت کرنا اولاد کے لیے ماں باپ پر ضروری ہے، یہ اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر بچپن میں ماں باپ نے ایسی تربیت میں کوتاہی کی، پھر یاد رکھیے گا اولاد بھی ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کرے گا، پھر ماں باپ بھی دیکھیں گے اس کا نتائج بد، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کی۔ تو یہ حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، ماں باپ پر یہ سب اولاد کے حقوق ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، قیامت کے دن ماں باپ سے ان حقوق کے بارے میں بعد پرس بھی ہو، قیامت کے دن ماں باپ سے ان حقوق کے بارے میں بعد پرس بھی ہوگی۔ بہت اچھا، بچہ بیمار ہو جائے دوائی کا اہتمام ہوتا ہے، بچے کے کپڑوں کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، اس کے آرام اور راحت کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، سبھی اچھا ہے، لیکن اسے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو ہدایات اللہ کے نبی نے دی ہیں، اس کا اہتمام کتنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی پیدا ہو جائے، یہ ذمہ داری گھر کے بڑے کس قدر ادا کر رہے ہیں۔ ہم بس اوقات سمجھتے ہیں بچے نے اسکول جانا ہے، کوئی بات نہیں، سوتے رہے ایک گھنٹہ اور سوتے رہے، کیا ظلم ہے، کیا زیادتی ہے، کیا ناانصافی ہے۔ تو یہ اولاد کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ وہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، چھوٹا سا شعور ہے، اپنی عمر کے لحاظ سے اس کی سمجھ بوجھ ہے، اب تو ساری ذمہ داری بڑوں پر ہے اور ماں باپ پر ہے، گھر کے سربراہ پر ہے کہ وہ گھر کا ماحول کیسے بنا۔ 7 سال کی عمر ہو گئی، 10 سال کی عمر میں گھر میں لوگ موجود ہیں، اس گھر میں بے نمازی اور پھر اس کی نحوست، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اگر مسلمانوں کے ہاں اپنے نبی کے ارشادات کا لحاظ ہو اور اپنے نبی کے ارشادات کی اہمیت ہو تو بتائیے، یقین جانیے مسلمانوں کے مساجد عام نمازوں میں فجر ہو یا عشاء، اس کا منظر ایسا ہی ہو جیسے جمعہ کا ہو۔ اگر مسلمانوں کو اپنی نبی کی ارشادات کی اہمیت ہو تو مسلمانوں کے مساجد کی آبادی اور رونق ایسی ہی ہو عام نمازوں میں جیسے جمعے کے ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حقوق بتائے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری بتائی ہے۔ اللہ رب العزت ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی حقوق کی ادائیگی ان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی مولا کریم اپنا بھی اور والدین کا ہمیشہ فرما بردار بنائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔